رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور جو لوگ میری اس مبارک ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن جان ایمان کا حصہ ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلاسل میں، اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر اور ہم نے یہ محفل، ہم نے یہ اپنا جان ایمان کی ٹرانسمیشن، ہم نے یہ جو میلاد کی محفل سجائی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو ماہ ربیع الاول کی بھی اہمیت کا اندازہ ہو۔ یوں تو ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کوئی نہیں کرتا، لیکن ہم صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا اور وہ مبارک شب آپ تمام لوگوں کو عطا کی اور وہ مبارک دن آپ لوگوں کو عطا کیا کہ جس کا ہم چرچا کرتے ہیں، لیکن ہم اس شب سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم اس مہینے سے غافل ہیں کہ جو بہت مبارک مہینہ ہے، یعنی کہ ماہ ربیع الاول۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو روئے زمین پر تمام کائنات کے انسانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کیوں نہ ہم اس نعمتوں کا چرچا کریں، کیوں نہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کریں کہ جس کا ذکر وہ خود میلاد کی صورت میں کرتا ہے، جس کا ذکر خود وہ ملائکہ کی مجلس میں کرتا ہے، جس کا ذکر وہ خود اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، کہ جس کے لیے اس نے اس پوری کائنات کی تخلیق کر دی۔ کیوں نہ ہم بھی اس کا ذکر کریں،
اور ایسا ذکر کریں، ایسا ذکر کریں کہ ہو سکتا ہے یہی ذکر ہمارے لیے ہماری بخشش کا سما ہو جائے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا اور جب خبر پہنچی ابو لہب کے کانوں میں، اور ابو لہب کون؟ کہ جس کا قرآن کی آیت میں ذکر ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ جب اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ ان کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس کی ایک لونڈی تھی، اس کی ایک غلام تھی جس کا نام صوبیہ تھا، اس نے اس کو آزاد کر دیا جب یہ خبر اس کے کانوں میں ملی. اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ ان کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک دفعہ اسی لونڈی نے خواب میں یہ دیکھا ابو لہب کو، اور پوچھا ابو لہب سے کہ تیرا یہاں پہ کیا حال ہے اور تیرے ساتھ رب نے کیا ماجرا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں عذاب میں ہوں، لیکن سوموار کے دن یعنی پیر کے دن اس عذاب میں مجھ پہ کمی کر دی جاتی ہے اور 2 انگلیوں سے مجھے پانی دیا جاتا ہے جو میں پانی پیتا ہوں. اس کافر کی کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات میں بہت تکلیف پہنچائی، جب وہ مرا اس کو جب خواب میں دیکھا تو اس کی بھی اللہ رب العزت نے کمی کی، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا. تو الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے توحید پر، ہمارا ایمان ہے رسالت پر. جب ہم ان کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازے گا. اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اگر ہم اس کے محبوب کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تو یقیناً ہماری ہر مراد پوری ہوتی ہے. ولادت کا جشن منانا یہ نہیں کہ ہم نے شور شرابہ کرنا شروع کر دینا ہے. ولادت کا جشن منانے سے مطلب گھر میں خوشی کا اظہار کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا اور ایسے نیک اعمال کرنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو بھیجنا. یہ مطلب ہے جشن منانے کا، خوشی منانے کا. الحمدللہ آج ہماری ٹرانسمیشن 2 ہے، ایپیسوڈ 2 جان ایمان. سب سے فرسٹ ٹرانسمیشن میں ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز اس نور سے کیا، اور آج ہم ذکر انشاءاللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے کریں گے، اور اس کے بعد جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا آگے کی جانب بڑھتا جائے گا، پھر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر شان اور پھر آپ کے معاملات کو بیان کریں گے. اور یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اے جبرائیل کہ روح زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا کہ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، کہ یہ زمین پر فساد کریں گے، فساد نہ کریں گے، یہ جھگڑیں گے نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ روح زمین پر جائیں اور مٹی اکٹھا کریں. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب روح زمین پر اترے تو زمین نے مخاطب ہو کر کہا کہ اے جبرائیل، میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے کچھ کم کرے یا میری مٹی کو خراب کرے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور حضرت جبرائیل لوٹ گئے.
پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو میری مٹی کو خراب کرے یا مجھ میں سے کچھ کم کرے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ آپ نے مٹی اٹھائی، اور مختلف رنگوں کی مٹی اٹھائی آپ نے، جس میں سرخ بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سفید بھی تھی، مختلف رنگ کی مٹی اٹھا کر آپ رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اور جب آپ رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تم نے میرے حکم کی تکمیل کو پورا کیا، جس طرح تم حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اٹھا کر لے کر آئے ہو سب سے پہلے، تو اس ابن آدم کی روح کو بھی تم ہی قبض کرو گے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو اسٹرکچر بنایا مٹی سے، جب مٹی کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو کہتے ہیں بزرگان دین کہ 40 دن تک وہ مٹی پڑی رہی، 40 دن تک اس پہ پانی پڑتا رہا، جس سے وہ مٹی سڑ گئی، مٹی میں بدبو آنے لگی، اور اس کے بعد 40 دن تک پھر تیز دھوپ اس پہ لگی، اور پھر اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل کی، ان کی تخلیق کی۔ اس لیے اس رب کو معلوم تھا کہ شیطان جو ہے وہ اس پہ برتری جتائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی تو شیطان نے دیکھا کہ یہ کیا مجسمہ ہے کہ جو اندر سے کھوکھلا ہے، کہ جس میں آواز آتی ہے، جیسے آپ مٹکا ہوتا ہے، مٹکے کو اگر ہم کچھ مارتے ہیں تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، کہ جیسے کھن کھناتی مٹی سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ قرآن میں ہے باقاعدہ ذکر اس کا، یہاں تک کہ فرشتے بھی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آدم کو کیوں تخلیق کیا، آخر اس میں کیا راز ہے؟ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر گھسنا چاہا، تو اس نے ناف کے ذریعے شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر گھسا، اور اس نے پورا جائزہ لیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا کیوں آدم علیہ السلام کو۔ اور پھر وہ جب وہاں سے نکلا تو پھر جو ناف کی جو مٹی تھی، اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ یہ ناف کی جو مٹی ہے نا، اس کو نکال کر پھینک دیں، حضرت آدم سے جدا کر دیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ناف میں سے مٹی نکال کے جب پھینکی گئی تو اس سے کتا پیدا ہوا تھا۔ کتے کو جو انسان سے اتنی انسیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے، اس سے کتا پیدا ہوا تھا۔ اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل کو مکمل کر لیا، اس کی تخلیق کو، پھر اللہ رب العزت نے کہا قرآن میں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور ہم نے کہا کس کو؟ ملائکہ کو، اسجدوا آدم، سجدہ کرو آدم کو، بس ابلیس نے نہ کیا۔ اچھا، ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ابلیس نے اس لیے سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس نے ایک بڑا تکبر کیا تھا۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ابا واستکبر، یعنی کہ ایک بڑا تکبر۔ اچھا، تکبر یہ بھی تھا کہ یہ مٹی سے بنا اور میں آگ سے بناؤں۔ اچھا، یہ جب یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں یا اس سے بڑھتر ہوں، تو یہ معاملہ آدم اور شیطان کے درمیان کا معاملہ تھا۔ یہ ابا واستکبر یعنی کہ بڑا تکبر نہیں تھا۔ بڑا تکبر اس نے کب کیا تھا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بڑا تکبر اس نے اس وقت کیا تھا کہ جب اس نے رب سے کہا کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اب تو مجھے یہ بتا کہ تیرا محبوب بندہ کون ہے، تیرا محبوب کون ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا تو میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا ہاں، کیوں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابلیس کو یہ گمان تھا، ابلیس کو یہ گھمنڈ تھا کہ جتنی میں نے عبادت اور ریاضت کی ہے، اسی نہ تو میرے سامنے کسی ملائکہ نے کی ہے، نہ کسی فرشتوں نے کی ہے، نہ کسی اور نے کی ہے، تو یقیناً اس کا محبوب میں ہی ہوں گا، یہ اس کا گمان تھا۔
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تو میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تجھے عبادت کرنی پڑے گی میری. تو شیطان نے کہا میں تو عبادت کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے کہا اچھا یہ ایک قندیل ہے, اس میں ایک نور ہے, اور یہ 70,000 پردوں سے محفوظ اور پوشیدہ ہے, اور جب تو 1,000 سال عبادت کرے گا تو اس میں سے ایک پردہ, ایک حجاب اٹھ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ روح زمین پہ کوئی جگہ ایسا نہ جس میں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. تو شیطان نے پھر سجدہ کس لیے کیا, کس نیت سے کیا, کس غرض سے کیا کہ میں اس کے محبوب کو دیکھوں. وہ محبوب کون ہے؟ پھر اس نے سجدہ کرنا شروع کیا. اس نے 1,000 سال عبادت کی, ایک پردہ اٹھ گیا. پھر اس نے 2,000 سال عبادت کی, پھر ایک پردہ اٹھ گیا. اس طریقے سے اس نے 70,000 سال عبادت کی, اور جب 70 پردے اس کے اوپر سے ہٹ گئے تو ایک قندیل برآمد ہوئی. اس نے دیکھا, اس نے کہا یا الہ العالمین یہ تو قندیل ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ابلیس 1,000 سال عبادت اور کر. جب اس نے 1,000 سال عبادت اور کی تو اس قندیل میں سے نور پھوٹا, اور نور لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب شیطان کی نظر اس پہ پڑی, اچھا نور محمد ہی سب سے پہلے دیکھا بھی شیطان نہیں. جب اس نے وہ لفظ دیکھا محمد رسول اللہ کا, محمد کا لفظ دیکھا, تو اس نے کہا باری تعالیٰ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ میرا محبوب ہے. تو اس کے دل میں اس وقت جلن, ایک حسد پیدا ہوئی کہ میرا نام کیوں نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا ایک محبوب ہے اور ایک مردود بھی ہے. جب اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ایک مردود بھی ہے تو تمام ملائکہ کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی کہ کہیں میں نہ ہوں, کہیں یہ نہ ہو, کہیں وہ نہ ہو. تو تمام ملائکہ اپنی عبادت میں اور مزید ذوق میں لگ گئے. تو شیطان نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ یا الہ العالمین یہ بتا وہ تیرا محبوب تو میں نے دیکھ لیا, اب وہ مردود کون ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ عنقریب کریں گے. اور وہ فیصلہ عنقریب کب ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام ملائکوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو, تو تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے, شیطان سجدے میں نہیں گیا. اچھا حکم ہمیں سجدے کا ہوا تھا, ملائکہ کو سجدے کا ہوا تھا. جب ملائکہ تمام سجدے میں چلے گئے تھے, شیطان سجدے میں نہیں گیا تھا. ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا تھا. کون سا تکبر کیا تھا؟ جو اس نے محبوب سے بغض رکھا تھا, اس نور سے بغض رکھا تھا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اللہ رب العزت نے اس کو کافروں میں سے کر دیا تھا. جب ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور جب دیکھا کہ یہ ملاؤن کھڑا ہوا ہے, اکڑ کے کھڑا ہوا ہے, تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ, تو تمام ملائکہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم جو سجدہ کرتے ہیں نا, وہ پہلا سجدہ فرض ہے جس کا ہمیں حکم ہے, اور جو دوسرا نماز میں بھی سجدہ کرتے ہیں وہ شکر کا سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرما بردار لوگوں میں سے رکھا ہے. ملائکہ نے بھی اس وقت شکر کا سجدہ کیا تھا. اس وقت شیطان مردود ہوا, پھر اس کو نکلنے کا حکم ہوا, اور جب اس کو نکلنے کا حکم ہوا تو اس نے مہلت مانگی رب سے, اور رب نے اس کو مہلت دی ایک میعاد تک, ایک وقت تک. اس نے کہا کہ میں تیرے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کیا ہے, میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو میرے خاص بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اس وقت سے دشمنی آدم کی اور شیطان کے درمیان شروع ہوئی, وہاں سے اس کا آغاز ہوا. اور پھر اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے انہی شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ہدایت کا رستہ بتانے کے لیے اور صحیح رستہ دکھانے کے لیے کہ اصل رستہ کیا ہے, کیونکہ وہ شیطان اس دنیا میں آ کے لوگوں کو گمراہ کر چکا تھا. اور یہاں تک کہ اس گمراہی کی ابتدا ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں سے ہوئی, حابل اور قابل سے. جب حابل اور قابل کے دوران معاملات ہوئے
تو قابل نے قتل کر دیا حضرت حابیل علیہ السلام کو. وہاں سے پھر یہ معاملہ شروع ہو گیا. لیکن ہر نبی، جس طرح کل کی ٹرانسمیشن میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر نبی ایک عہد لے کے اس دنیا میں آئے تھے. ہر انبیاء کرام عہد لے کے اس دنیا میں آئے تھے. وہ عہد یاد ہے کہ وہ عہد کیا تھا؟ کہ تم ایمان لاؤ اس نور پر. تو تمام انبیاء کرام ایمان لے کر آئے تھے اس نور پر، ان کی نبوت پر ایمان لے کر آئے تھے. اور ولادت نبوی کے عجائبات جو ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکے میں ایک تاجر یہودی رہا کرتا تھا. جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت اس یہودی نے اپنے ارد گرد تمام یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس قریش قبیلے کے اندر کوئی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یہ معلوم کرو. تو تمام لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ عبداللہ بن مطلب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جس کا نام انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے. تو اس یہودی نے کہا کہ کیا تم مجھے اس بچے کے پاس لے جا سکتے ہو؟ تو جو خبر لے کر آئے تھے وہ اس یہودی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے قریب لے گئے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لایا گیا تو اس یہودی نے آپ کی پشت کو دیکھا اور جب کپڑا اٹھایا تو اس نے اس مہر نبوت کو پایا کہ جس کا ذکر ان کی توریت کتابوں میں تھا، کہ جن کی بشارتیں ان کی توریت میں تھیں. اور اس یہودی کا علم اس انتہا کا تھا کہ اس نے ان تمام نشانیوں کو جان کر دیکھ کر یہ کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو نبی ہوگا اس امت کے لیے. جب اس یہودی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ مہر نبوت دیکھی تو وہ غش کھا کے گرا و بے ہوش ہو گیا. جب اس کو ہوش آیا تو اس یہودی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اس یہودی نے کہا، ہائے تمہاری خرابی یہودیوں کہ تمہارے پاس سے نبوت چلی گئی. یہ وہ بچہ ہے کہ جو اس امت کا نبی ہوگا کہ جس کی بشارتیں ہمارے توریت میں ہیں، اور بہت عنقریب ہی اس کا چرچا مشرق اور مغرب میں ہوگا. اور جس روز جس شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت ایوان کثر میں سے 14 کنکر گرے، اور وہ آتش قدہ جو ایران کے اندر 1000 سال وہ آگ جلتی رہی تھی، یعنی کہ وہ آگ وہ شیطانی آگ تھی کہ جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا. اور شیطان نے کہا تھا کہ یہ تمہارا رب ہے، اور شیطان اپنی ہی صورت میں ان لوگوں کا معاون و مددگار تھا جو 1000 سال آگ جلتی رہی تھی، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دیوتا ہے، یہ ہمارا معاذ اللہ خدا ہے، وہ پوجا کرتے تھے. وہ ایران میں تھا آتش قدہ جو 1000 سال جلتا رہا تھا. جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اس وقت وہ آتش قدہ بجھ گیا، یعنی ختم ہو گیا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت آسمانوں پہ فرشتوں کے پہرے لگا دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو تھے نا وہ فرشتوں کی جا کے آوازیں سنا کرتے تھے عرش کے عظیم کی، کہ وہاں پہ کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا باتیں چل رہی ہیں، اور پھر روز زمین پہ آ کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے تھے. اور اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جو خصوصیت دے کر نوازا تھا وہ آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں تھا. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی ناف نہیں تھی. یعنی کہ جیسے نارملی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ناف ہوتی ہے کہ جس سے ماں اس کو غذا دیتی ہے, جس سے بچہ زندہ ہوتا ہے, جس سے بچے کو غذا ملتی ہے ماں کے پیٹ میں. آپ کی ناف نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نور سے تربیت ہوئی تھی, نور سے پرورش ہوئی تھی. یہ آپ کی خصوصیت تھی. اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت سے روحانیت کا آغاز ہوا. اس وقت تمام نور ایک جگہ جمع ہو گئے, تمام روحانیت ایک جگہ جمع ہو گئی, تمام اندھیرے چھٹ گئے. وہاں سے روحانیت کا آغاز ہوا, وہاں سے ہدایت کا آغاز ہوا. یعنی کہ آغاز ہی بشر کامل سے ہونا تھا, اس روحانیت کا. باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے, جتنے بھی نبی آئے, وہ سارے ہی اسی نور نبوت کی امانتیں لے کر آئے تھے. اور ہر نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں اپنے ساتھیوں کو دی. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے دی, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی. کہ اگر تمہارے دور میں یہ نبی آ جائیں تو تم ان پر ایمان لانا. وہاں سے روحانیت کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں سے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں سے کاملیت کا سلسلہ شروع ہوا. کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روح زمین پر آئے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک زمین پر کوئی اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آیا اور نہ آئے گا اس وقت تک جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس روح زمین میں موجود ہے. ورنہ اس سے پہلے کتنے کتنے عذاب آتے تھے کہ پوری پوری قومیں تباہ و برباد ہو جاتی تھیں. اور یہاں تک کہ آپ نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو لوگوں نے کس حد تک, مشرکین نے, کفاروں نے اور اس وقت کے اہل قریش نے آپ کو کتنی اذیتیں دی, کتنی تکلیفیں دی. یہاں تک کہ طائف کے مقام پر آپ کو پتھر تک مارے, آپ کے خون تک آپ کے جسم سے نکلا. یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بہہ جاتے تھے. جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس پہاڑ کو اس پہاڑ سے ملا دوں تاکہ یہ پوری کی پوری قوم ختم ہو جائے. آپ نے کہا جبرائیل نہیں, آپ نے بدعا نہیں دی. آپ بدعا کے لیے نہیں آئے تھے, آپ نے اس وقت بھی دعا دی تھی. کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ انہی میں سے اتنے جلیل و قدر صحابہ کرام ہوں گے کہ جن سے دین کا راستہ پھیلے گا, جن سے تبلیغ کا راستہ پھیلے گا, جن سے روحانیت پھیلے گی. اور پھر جب صحابہ کرام ایمان لے کر آئے, آپ کی صحبت اختیار کی, اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتوں سے نوازا تو دیکھیں پوری کائنات روشن ہو گئی. اور اس کم عرصے میں, یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حیات مبارکہ اٹھا کے پڑھیں, جتنے کم عرصے میں اتنی تیزی سے دین پھیلا, اسلام پھیلا, آپ کے جو تعلیمات تھیں وہ پھیلی. اس سے پہلے کسی بھی نبی کی اتنی تیزی سے تعلیمات نہیں پھیلی, آپ کا پیغام نہیں پھیلا, کسی بھی نبی کا نہیں پھیلا کہ جتنا کم عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس دنیا میں پھیلا. یعنی کہ اگر ہم مختلف انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کسی نبی کے اوپر ان کی 100 سال کی زندگی کے اندر 2 لوگ ایمان لائے.
یعنی کہ تبلیغ 100 سال کی ہے، ایمان صرف 4 لوگ لائے. تبلیغ 200 سال کی ہے، ایمان 5 لوگ لائے. تبلیغ 900 سال کی ہے، ایمان بہت چند لوگ لائے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ مختصر لیکن ایمان کہ جس کے کان میں آپ کی آواز پڑتی تھی، جس کے اوپر آپ کی کرم کی نظر پڑتی تھی، وہ کلمہ بول اٹھتا تھا. پتھر کلمہ پڑھنے لگتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کردار میں اسلام تھا. آپ کے کردار میں اسلام ہے، آپ کے اعمال میں اسلام تھا. آپ نے جو کہہ دیا وہ اسلام ہے، آپ نے جو کرا وہ اسلام ہے، آپ کو جو رب نے حکم دیا وہ اسلام ہے، آپ نے جس کو منع کر دیا وہ اسلام ہے، اور آپ نے جس کو منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے. یعنی کہ اسلام پوری حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، زندگی ہے. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پورا دین اسلام آپ ہی کی حیات مبارکہ ہے. پورا دین اسلام. اور جو لوگ ان کے پیروکار رہیں، اطاعت گزار رہیں، کہ جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کیا، ایسا مرتبہ عطا کیا، ایسی شان عطا کی، ان کے غلاموں کو بھی وہ شان عطا کی. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. کسی سے آپ کا ظاہری سلسلہ جاری ہوا اور کسی سے آپ کا باطنی سلسلہ جاری ہوا، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو جو فیض ملا وہ باطن سے فیض ملا، اور جتنے بھی صحابہ کرام کو فیض ملا وہ آپ کے ظاہر سے فیض ملا. یہیں سے تمام معاملات کی، تمام روحانیت کی آغاز آپ ہی کی حیات مبارکہ سے ہوتا ہے، اور اس کی انتہا جو آغاز ہوتا ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. روحانیت کا آغاز آپ کی حیات مبارکہ سے ہوا، اور اس کی انتہا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حیات مبارکہ پہ ہوگا. یعنی کہ ابتدا اور انتہا یہ پورا دین مکمل ہوگا. اس میں پوری روحانیت مکمل ہو جائے گی اس میں. اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سب کچھ اپنے اختتام کو پہنچنے لگے گا. ابھی ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ لوگ زیادہ عزیز ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سے زیادہ بھی آپ کو کوئی عزیز ہے؟ آپ نے کہا ہاں، مجھے وہ لوگ تم سے زیادہ عزیز ہوں گے، اور مجھے تم سے زیادہ عزیز ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، جو بن دیکھے مجھ پہ میں سب کچھ لوٹا دیں گے اپنا. ہم لوگ کتنے خوش نصیب امت ہیں، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے صرف سنا، ہم نے کتابوں سے پڑھا، ہم نے قرآن کو سمجھا، اور ہم ایمان لائے، بنا دلیل کے ایمان لائے. ہم بنا کسی حجت کے ایمان لائے، ہم بن دیکھے ایمان لائے.
اور جو بن دیکھے سودا کرتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کو اپنی شیان شان کے حساب سے اس کو عطا فرماتا ہے. یہاں سے روحانیت کا آغاز ہوا اور اس کے آغاز کے ساتھ ساتھ روحانیت کے آغاز کے ساتھ ساتھ ابتدائی حال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت عام لوگوں سے بالکل ہٹ کرتی اور ایسی طبیعت تھی کہ آپ بالکل تنہا رہنا پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ غار ہیرا میں چلے جایا کرتے تھے اور کھانے پینے کا سامان لے کے چلے جایا کرتے تھے اور 2-2 3-3 دن کچھ دن آپ وہاں رہا کرتے تھے. جب اس روحانیت کی ابتدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ کی ابتدا کی، جب آپ غار ہیرا میں گئے تو آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں. آپ غور و فکر کیا کرتے تھے، آپ تنہا میں خاموش بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ سکون سے بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ اسی کے متعلق سوچا کرتے تھے کہ یہ کائنات کیا ہے. کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ کار تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی غور و فکر کیا تھا کہ آپ نے چاند کو دیکھا، آپ نے کہا نہیں یہ تو غروب ہو گیا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ سورج یہ غروب ہو گیا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ چاند ستارے یہ سب ان کی روشنیاں کم بڑھ گئیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. میرا خدا وہ ہے کہ جس نے ان سب کو بنایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے سب سے پہلے غور و فکر ہی کیا. آپ بالکل مراقب ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ وہاں پہ ذکر و اذکار اور یہ عبادت کرتے تھے. یہ آپ کی سب سے افضل ترین عبادت تھی اور سب کی ابتدائی عبادت تھی آپ کی، اور ایسی عبادت تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے. اور یہاں تک کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ دن کچھ وقت جب وحی لانے میں جب ان کو وقفہ ہو جایا کرتے تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے قراری سی پیدا ہو جایا کرتی تھی، بے چینی سی ہو جایا کرتی تھی. آپ روایت میں آتا ہے کہ آپ پہاڑ پہ چڑھ جایا کرتے تھے اور آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں پہاڑ سے گرا لوں اپنے آپ کو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت آپ پر سلامتی بھیجتا ہے. تو آپ کے دل کو اتنا قرار اور اتنا سکون ملتا تھا آپ کو. یہ روایتوں میں باقاعدہ آپ کے حیات مبارکہ میں یہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں واقعات ملتے ہیں. یہ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ روحانیت کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہو تو آپ نے سب سے پہلے پیروی کرنی ہے، اپنے آقا کی پیروی کرنی ہے، اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے، اپنے محبوب کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی اگر آپ نے روحانیت کی دنیا میں قدم رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے غور و فکر کرنا ہے. آپ نے وہ ابتدائی عبادت کرنی ہے جو آپ کے نبی نے کی. کیوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر غور و فکر کے ساتھ کرو. جب ہم کوئی کام غور و فکر کے ساتھ کرتے ہیں، ایک مگن ہو کر کرتے ہیں کسی چیز میں اور اس میں ہم بالکل ڈوب جاتے ہیں، جب ہم ایک ایسی حالت ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں ایک وقت ہم پر آتا ہے کہ بعض اوقات ایسی حالت ایسی کیفیت آپ لوگوں کے اوپر بھی ہوتی ہوگی کہ آپ کے اوپر ایسی حالت ہو چکی جیسے آپ لیٹے میں اور آپ گردن اٹھانا بھی چاہیں تو آپ نہیں اٹھا پاتے، آپ ہاتھ اٹھانا بھی چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے، آپ آنکھ بند کرنا چاہیں بھی تو نہیں اٹھ سکتے. لیکن یہ کیفیت آپ کی کچھ سیکنڈوں تک رہتی ہے، اس کے بعد آپ بالکل اٹھ جاتے ہیں. کبھی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے سینے پہ بالکل بھاری پن سا کوئی بیٹھ گیا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سکتے کی حالت میں آ گئے. ہوتی ہے نا کیفیت یہ. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی
غور و فکر جب ہم کسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں نا، پھر اس کے اسرار ہم پر ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں۔ آپ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی قابل ترین لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں، جن جن لوگوں نے جن جن چیزوں کو بھی ایجاد کیا ہے، آپ ان کے تجربات کو اٹھا کے پڑھیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے ان کا تعلق ہو، وہ اپنے تجربات میں، اپنی تھیوری میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہوتا تھا یا کوئی تخلیق ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے، کوئی چیز ایجاد کر رہے ہوتے، تو وہ چیز ہم سے نہیں ہو رہی ہوتی تھی، ہم اس میں بالکل مگن ہو جایا کرتے، ہمیں کھانے کا ہوش نہیں ہوتا تھا، ہمیں پینے کا ہوش نہیں ہوتا تھا، 2 3 4 5 دن، ہفتہ، مہینوں گزر جاتا تھا، ہم صرف اسی میں گم رہتے تھے۔ اور پھر جب وہ ایسی حالت میں پہنچ جاتے تھے کہ ان کو اونگ آ جایا کرتی تھی، پھر ان کا دماغ ایکٹیو ہوتا تھا، وہ پھر دماغ ان کو پیغامات دیتا تھا کہ اب آپ کام اس طریقے سے ایسے ایسے کر لو، پھر وہ اٹھتے تھے، اس ترتیب سے کرتے تھے، وہ کام ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں تم سے کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ روحانیت کی ابتدا تو آپ کی ذات مبارکہ سے ہو گئی، آپ نے ہمیں تعلیمات بھی دے دی، لیکن ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دیا۔ جب ہم کسی اس روحانیت کے رستے پہ داخل ہوتے ہیں، جب ہم یہ روحانیت کا سفر کرتے ہیں، چاہے آپ روحانی سفر کریں، چاہے عملیات کا سفر کریں، چاہے آپ کوئی بھی سفر کریں، لیکن اس سفر کرنے سے پہلے اس رستے کو سمجھ لیں، رستہ کیا ہے، کہاں جاتا ہے، اس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں کون ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کی ابتدان ہے، آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہو، آپ جیسا پیغام اپنے خود کو دے رہے ہوتے ہو، جیسے آپ کا پیغام آپ کے دماغ کو جا رہا ہوتا ہے، آپ کے نیورونز کنیکشن بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے بن رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ گمان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا، اس سفر کی ابتدا کی بات کر رہا ہوں، آغاز کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا، میں کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا، اور میرے لیے یہ رستہ ہے، اور میں ان امانتوں کو لوں گا، میں ان نعمتوں کو حاصل کروں گا، اور میں ان نعمتوں کو شکر ادا کروں گا۔ آپ یقین جانیے، اگر آپ اس کے اہل بھی نہیں ہوں گے نا، لیکن اگر آپ نے اس پہ پریکٹس کر لی، آپ نے غور و فکر کر لیا، آپ نے توجہ کر لیا، آپ نے اچھا گمان کر لیا، تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ اچھی تدبیر یعنی کوشش اور دعا آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب تقدیر میں آپ کی روحانیت کو حاصل کرنا نہیں ہے، سمجھنا میری بات اس کلیے کو۔ آپ یہ سمجھتے نا کہ یار یہ روحانیت کو، اس رستے کو حاصل کرنا یا اس نعمت کو حاصل کرنا یا اس رستے پہ چلنا میری تقدیر میں نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کی تدبیر اور دعا آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یعنی تقدیر کی لکھی ہوئی، جو یہ سمجھ لیں کہ مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی، یعنی مخلوق کی تقدیر آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ وہ تقدیر کب بدل رہی ہے کہ جب آپ کیا کر رہے ہیں، اچھی تدبیر کر رہے ہیں، جب آپ غور و فکر کر رہے ہیں، جب آپ ریاض کر رہے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہیں، جب آپ اس رستے پہ چل رہے ہیں، آپ کی وہ تقدیر بھی چینج ہو رہی ہے۔ کس سے؟ آپ کی اچھی تدبیر سے بھی۔ اور اچھی تدبیر یہ سمجھ لیں ہدایت ہے آپ کی۔ اور دعا آپ کے بزرگوں کی، دعا آپ کے ماں باپ کی، دعا آپ کے پیر و مرشد کی، دعا ان ہاتھوں کی جو آپ کی غیر موجودگی میں اٹھتے ہیں، دعا آپ کے ان بھائیوں کی جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے پیچھے کی جائے۔ یعنی کہ روحانیت کا آغاز تو ہو چکا، آپ کی روحانیت کا آغاز کب ہوگا؟
ہر جگہ نور ہی نور ہے، ہر جگہ روحانیت ہی روحانیت ہے، لیکن آپ کے اندر اندھیرا ہے. تو اپنے من کو کیسے روشن کریں؟ اپنے اندر کے جہالت کو کیسے دور کریں؟ یقیناً اگر ہم اپنے اندر کے اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم روحانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سلسلے کی تعلیمات کو لینا چاہتے ہیں، اگر ہم سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، یا اگر ہم بزرگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو خود کو تیار کرنا پڑے گا. آپ کو کوئی تیار نہیں کرے گا، نہ میں تیار کروں گا، نہ یہ تیار کریں گے، نہ وہ تیار کریں گے، نہ میں آپ کو کامل کروں گا، نہ یہ کامل کریں گے، نہ وہ کامل کریں گے، اس وقت تک جب تک آپ خود ایک قدم نہیں بڑھاؤ گے. آپ اپنے اندر ایک روشن دیا جلا دیں، دیکھیں، اور وہ روشن دیا کیا ہے، آپ اپنے آپ کو بالکل یہ کر لیں کہ بالکل میں کر سکتا ہوں، یار یہ راستہ میرے لیے ہی تو بنا ہے. آپ اپنے آپ کو بالکل تیار کریں، غور و فکر کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اور اس طریقے سے ٹوٹ کر کریں کہ ہر چیز سے غافل ہو جائیں. دیکھیں کہ کن کن کی آمد ہوتی ہے، کہ کیسی روحانیت کے عجائبات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک کرب کے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے، ایک آگ کا دریا آپ نے پار کرنا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ وہ تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، جو لوگ ان آزمائش سے نکل جاتے ہیں، پھر ان کو نعمتوں سے ایسی نعمتیں ملتی ہیں جیسے اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ یہ خلیل اللہ ہے، یہ صفی اللہ ہے، یہ روح اللہ ہے. لیکن سب کو ان خطاب نوازنے سے پہلے ایک کرب کے سمندر سے گزرنا پڑا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب نمرود نے آپ کے لیے آگ جلائی اور 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی، 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی. جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنا چاہا اور جب آپ کو منجیخ میں لگایا، تو حضرت جبرائیل آئے. جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے دوست، اگر آپ کہیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں. آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب آپ کو منجیخ سے نکالا گیا تب جبرائیل نے کہا، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب آپ آگ میں گر رہے تھے تب جبرائیل نے کہا اے اللہ کے دوست ابھی بھی وقت ہے. آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب آپ آگ میں گرے تو کیا حکم ہوا کہ یا نارکنی بردوں والسلام علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا. بس وہ جو سلامتی اللہ رب العزت نے بھیجی وہ پھر ان کی پوری نسلوں میں سلامتی رہی. پہلے ایک کرب کے سمندر سے گزارا، یعنی کہ پہلے مشاہدہ کیا، اپنے آپ کو تیار کیا. جب تیار ہو گئے پھر رب نے ایک کرب کے سمندر سے گزارا. جب اس آزمائش سے پورے اترے تو اللہ رب العزت نے کہا خلیل اللہ، کہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ وہ اللہ کا دوست ہے. لیکن آج کے دور میں اور اس امت پہ اللہ رب العزت نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں، اتنی آزمائش اللہ رب العزت اس امت پہ نہیں ڈالتا صرف اپنے محبوب کی وجہ سے، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کو جب آزمائش میں ڈالا تو بہت سخت آزمائش میں ڈالا کرتا تھا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں محبوس ہوئے تو پھر اس امت پر آزمائش بھی کم کر دی گئی.
वरना आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़या देख लें, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लें, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मामलात देख लें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मामलात देख लें कि अल्लाह तबारक ताला ने किस किस तरह अपने उन्हीं बंदों को जो मखसूस थे इस दुनिया में भेजा और फिर उनको आजमाया। और हम पर कितना करम है, हम पर कितनी रहमत है, हम लोग कितने खुश नसीब लोग हैं कि जो हम इस उम्मत का हिस्सा बने, कि हमारे नबी की वजह से हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो नेमतें भी तमाम करी और आसानियाँ ही आसानियाँ करी और आजमाइश में इतनी कमी कर दी कि ना होने के बराबर। हमें वो भी आजमाइश कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि हम वो देखते नहीं है ना, हम वो समझते नहीं है, हम भी जरा सी तकलीफ होती है, हाय 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 हाय। अगर हमसे कोई काम सरजद हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमने किया है, और जरा से हमको कोई तकलीफ पहुंचती है हम बोलते हैं ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है, तकदीर में लिखा हुआ था। अच्छा जो हुआ वो तकदीर में नहीं लिखा हुआ था। मैं अपने तमाम इस रूहानी सफर में चलने वालों के लिए एक बेहतरीन मैंने रास्ता और एक पॉइंट बताया आप लोगों को कि सबसे पहले आपने अपने आप को फोकस करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को जहन में ये लाना है, अपने माइंड को ये पैगाम देना है, अपने दिमाग को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सर के अंदर एक छोटी सी जो चिप लगाई हुई है ना, जिससे आपका पूरा वजूद चलता है 100 किलो का, आपने उसको तैयार करना है, उसमें अपना मैसेज रिकॉर्ड करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा गुमान यहाँ तक के गुमान के बारे में है, यहाँ तक कि सोच के बारे में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम जैसा गुमान रखते हो, तुम जैसा गुमान करते हो, मैं उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब हो जाता हूँ। यार और क्या चाहिए हमें? हमें ये थोड़ी कि 40 दिन में चिल्ला करना है, मोक्कल को बुलाना है, फरिश्ते को, उसको जिन्नात को बुलाना है, या किसी शैतान को हाजिर करना है, या इसका इलाज कर देना है या उसका इलाज कर देना है। 40 दिन में कोई हाजिरियाँ नहीं होती। लोगों को 40-40 साल लग जाते हैं हाजिरियाँ करते हुए, और फिर वो खालियात होते हैं। और जो लोग हथियार डाल देते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, फिर उन पे हर दिन हाजिरी होती है। आप अपनी रूहानियत को बेदार कर लें, आपको किसी दूसरी रूहानियत की ज़रूरत ही नहीं है किसी को हाजिर करने की कि ये मेरा काम कर दे। और जिन लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ गौर व फिक्र से नहीं किया, वो आज भी वहीं के वहीं है जहाँ से चले थे। आप खुद को मिसाल ले लें, आप अपनी मिसाल ले लें। क्या हुआ? क्यों? आपने जिक्र तो किया, आपने मेहनत तो करी, आपने रियाजत तो करी, लेकिन आप असल जुज़ से दूर रह गए। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है जाने ईमान, आप हमें इस वक्त लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और आप यही ट्रांसमिशन हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshadili.com पर भी देख सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी ये ट्रांसमिशन जाने रमज़ान जाने ईमान इंशाल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल तक इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कंटिन्यू होगी इंशाल्लाह। और इसमें हर दिन आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा, और आपके मसाइल को लेकर उसको हल करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग मुझसे जिनका नंबर नहीं लग रहे, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, तो मेरी वेबसाइट पर भी आप अपने मसाइल को शेयर कर सकते हैं, तो वो मसाइल भी मैं ख़ुद रीड कर लूँगा इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। पानी पिलाइए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है,
उसकी पहले शादी का मसला था, अभी शादी हो गई है लेकिन फिर भी वो बीमार ही रहती है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है अभी हुआ। आपकी बेटी का उसका नाम क्या है? जी बेटी का नाम बताएं। सिदरा आरिफ। सिदरा और आरिफ। उसकी माँ का नाम सलमा आरिफ। सलमा और आरिफ। उसके शौहर का नाम इनामुल्लाह। इनाम। और उसकी माँ का नाम नसीम। वालदा का नाम नसीम। ठीक है। शादी को कितना अर्सा हो गया? उसके हो गया 1.5 साल। साल हो गए। ठीक है। अच्छा, आप एक काम कीजिए मेरी बहन, जी आपने औलाद के लिए सूरह मुहम्मद, जी क्या सूरत मोहम्मद। सूरह मुहम्मद अपनी बेटी को कहें 1 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करें। ठीक है। अच्छा इसके मामलात में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। ये सिर्फ एक दफ़ा सूरह मुहम्मद पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला पूरे 40 दिन रेगुलर पढ़ें लग कर, और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको औलाद की नेमत से नवाजेगा। और औलाद के लिए और ख़ासकर औलाद नरीना के लिए बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर कोई शख्स, कोई औरत ये उम्मीद रखती है कि उसकी औलाद नरीना हो और ये तलब रखती है, तो उसको चाहिए कि वो सूरह मुहम्मद पढ़े एक बार। जब वो सूरह मुहम्मद एक बार पढ़ेगी ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह मुहम्मद की बरकत से उसको औलाद नरीना नवाजेगा। लेकिन तरीक़ेकार यही है कि 1 मरतबा रोज़ाना 40 दिन रेगुलर पढ़े, और अगर बीच में कोई गैप आ जाए तो दोबारा से 40 दिन शुरू करे उसको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, मैं आपको सुन सकता हूँ। अच्छा, आप लोग अपने मसाइल मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए शुरू की है कि ताकि हम इस मिलाद की महफ़िल में भी शरीक हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़िक्र व अस्कार में भी रहें, अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात भी सुनें, और इसके अलावा हम अपने मसाइल भी एक डिस्कस करें और फिर उसका हल भी जानें कि उसका हल हमारे लिए क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम वसीम है, मैं आपका स्टूडेंट लाहौर से बात कर रहा हूँ। अजीम। वसीम, आप ताक़िलिंग के स्टूडेंट हैं मेरे? नहीं, अगलिंगा नहीं, वैसी सूरह कुरैश। अच्छा, सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं आप। ठीक है। जी वसीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं आपके पास हाजिर हुआ था जब आप लाहौर तशरीफ लाए थे, तो वो दोस्त का मसला था जो इटली में था। ठीक है। तो आपने फरमाया था कि बखूर जो है वो उसे 19 हिस्से करके 19 दिन सूरह कुरैश पढ़नी है, तो वो हमने कंप्लीट किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। ठीक है। तो आपने किस तरतीब? ठीक है, आप एक काम ये कीजिए, आप इसमें गैप आ गया है या अभी चल रहा है, ये आपका ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया गैप। ठीक है, आप इसको ना 21 दिन और मज़ीद करके इसको 40 डेज़ कंप्लीट कर लें। ठीक है। बखूर तो नहीं है मेरे पास अब। बखूर नहीं है आपके पास नवीर का नंबर है, या जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आप मुझे अपनी डिटेल व्हाट्सअप कर दें, तो इंशाल्लाह ताला नवीर आपको कॉल करके आपको बखूर और तावीज़ात आपको भिजवा देंगे। अच्छा, जिन लोगों के इलाज मेरे पास चल रहे हैं और उनके जो मैंने 20 दिन का, 19 दिन का, 21 दिन का जो उनको इलाज दिया था, अगर वो उनको पूरा होने वाला है तो वो काइंडली नवीर से कांटेक्ट कर लें, ताकि वो अपने इसको कंटिन्यू करके इसको 40 दिन मुकम्मल कर लें, ताकि आपके इलाज में कोई गैप भी ना आए और आपके मामला आसानी के साथ हल हो जाएं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इसी ट्रांसमिशन के बाद जब हमारी इंशाल्लाह ताला इस महीने के एंड में जब मैं लाहौर आऊँगा, तो आप लोग मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा, ताकि आपके मामलात में आसानी भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप हमें कमेंट्स के अंदर भी सवालात अपने कर सकते हैं। तुम्हारा नेट कौन सा चल रहा है यहाँ पर? नहीं, इसमें नवीर कनेक्ट हुआ हुआ या साविन ग्रुप है? अच्छा, ये ट्रांसमिशन आप हमारी वेबसाइट पर भी हमें देख सकते हैं, www.dr।
جی السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب, میں سائمہ افسر بول رہی ہوں. کیسے ہیں؟ جی میری بہن آپ لائیو بات کر رہی ہیں مجھ سے. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کال کر کے نا, میرا والے دوست سے مجھے یہ نا بکری میں بہت تکلیف ہے. تو جب یہ تکلیف شروع ہوئی ہے نا, میں نے ہاتھ دیکھا ہے, اس میں میری نا بہت سانپ دیکھی ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی مسئلہ اس وجہ سے کچھ نہیں ایسا ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ سورہ قریش پڑھ رہی ہیں؟ جی میں 313 دفعہ, میرا خیال 3 سال 1.5 روز چلا میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اصل میں سانپ دیکھنا جو نا دشمن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو نا آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ نا روزانہ پڑھا کریں. اچھا آج کی کالز کے لیے میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا, کیونکہ آج گفتگو میں مجھے ٹائم کا پتہ نہیں لگا, پورا 1 گھنٹہ گزر گیا. تو یہ سیگمنٹ میں نے آپ لوگوں کو رکھا تھا تقریباً 30 منٹس میں گفتگو کروں گا, باقی آپ کے مسائل اور کال لوں گا. تو آج ہمارے گھر میں کچھ چھوٹی تقریب بھی ہے, تو تمام گھر والے میرا انتظار بھی کر رہے ہیں اور میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ مصروف ہوں. تو انشاءاللہ تعالی لیکن آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں, اگر آپ لوگ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو میری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili.com پر آپ اپنے مسائل ہم سے وہاں شیئر کر لیں. میری جو ٹیم ممبرز ہیں وہ تمام مسائل کو سن کر میرے پاس فارورڈ کریں گے, میں اس کا رپلائی کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل کو حل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور باقی جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں, اور اپوائنٹمنٹ کے لیے میرے ویب سائٹ پر اپوائنٹمنٹ کا ایک آپشن ہے, ایک پورا پیج ہے, اس پہ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ہمارے اس روحانی سفر کا حصہ ہیں, میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان سب کو کامیابی عطا فرمائے. اور آج کے دن مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی پھر ایپیسوڈ 3 میں. تو آج تک مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو, تم پر سلام. حبیب خدا تاجدار